أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اس وقت ساری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، جو زندگی کا اتار چڑھاؤ، وہ کسی عقل مند سے مخفی نہیں ہے. اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. خیر، بھلائی، نیکی، اچھائی، انسانیت، ہمدردی، عدل و انصاف، حقوق کی پاسداری، اخلاق، حسن اخلاق، یہ سب چیزیں کیا اپنے کیا پرائے، کیا دین والے کیا بے دین، کیا مسلمان کیا غیر، سب کے اندر سے چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسرے الفاظ میں ایک انسان سکون کے ساتھ تنہا زندگی گزارنا چاہا تو بھی وہ نہیں گزار پا رہا ہے. روئے زمین میں فساد مچا ہوا ہے. جہاں دیکھو جدھر دیکھو یا تو کسی کو نیچ یا کسی کی اونچ، کسی کی برائی، اور کوئی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھ رہا ہے. کوئی اس بات کی سزا لگا رہا ہے کہ اس کا حق چھینا گیا، اور کوئی حق مارنے کے لیے کسی اور کا راہیں تلاش کر رہا ہے. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کا جو حال تھا، قرب قیامت وہی حال پھر سے انسانوں کا ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا حال تھا امت کا؟ کسی قسم کی کوئی پڑھائی نہیں، جہالت بالکل بالعروج پر، ایک سے ایک جاہل قسم کے لوگ، اور بے حیائی، وحشیانہ اور بہیمانہ انداز زندگی گزارنے کا، ناحق ظلم و زیادتیاں، ناحق خون خرابے. دوسروں کے تو خون خرابے، ناحق قتل و غارت گری ہوتے ہی تھے،
بلکہ وہ چیز بڑھتے 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 یہاں تک کہ باپ خود اپنی اولاد کو قتل کرنے پر بھی وہ ذرا برابر افسوس نہیں کرتا تھا۔ اب دنیا ایسے ہی کروٹ بدل رہی ہے، پھر سے حالات کا بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، علم نہیں، نالج نہیں، خود انسان کو پتا نہیں ہے کہ مجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے۔ ان کا یہی سوچنا ہے کہ ایسے جانور پیدا کیے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، کیوں پیدا کیے گئے ہیں، پیدا ہو گئے، اب ان کی لائف کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، مستی کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، مر جانا ہے۔ تب اکثر انسان یہی سوچنے لگے ہیں کہ بس سب پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ کھاؤ پیو، مستی کرو، وقت کو پاس کرو کسی طریقے سے، اور زندگی کی آخری سانس گزار کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اب انسان یہ بھول چکا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو ہزاروں قسم کی مخلوقات پر فضیلت اور شرافت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے ان انسانوں کے خاطر یہ پوری کی پوری کائنات کو کام میں لگایا ہوا تھا، لیکن جب انسان اپنے آپ کو اور اپنے مقصد کو بھول گیا ہے تو اب انسان کو دنیا بڑی نظر آنے لگی ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری دنیا اور یہاں رہنے والی ہر مخلوق اللہ نے وہ انسان کے فائدے کے خاطر پیدا کر دیا تھا۔ اس آسمان و زمین اللہ نے انسان کے لیے بنایا تھا، یہ چاند سورج ستارے سیارے بادل افلاک برود یہ سب انسانوں کی خاطر پیدا کیے گئے تھے۔ اور ایسے ہی یہ بلند بلند پہاڑ، یہ دریا اور بہتی نہریں، یہ ہرے بھرے درخت، تنے والے بیل والے، ہر چیز کو اللہ نے اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن انسان اپنے آپ کو بھول گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انہی چیزوں کو بڑا سمجھنے لگا، اپنے مقصد سے غافل ہو گیا، اپنی حیثیت کو بھول گیا۔ تو اب یہی انسان کوئی تو درخت کی ماننے لگ گیا، اور کوئی تو جانوروں کی پوجے میں لگ گیا، اور کوئی تو سورج کے لیے لگ گیا۔ سورج آ رہا ہے اس انسان کی خدمت کے لیے، اس انسان کے تابع بن کر کہ مجھے ان کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو بھیجا ہے انسانوں کی راحت رسانی کے خاطر، وہ آ رہا ہے اس کے کام کے لیے، اور یہ کھڑے ہو کے اس کی پوجے میں لگ گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس طریقے سے آج کل کی دنیا اپنے آپ کو، اپنی اصلیت کو، اپنی حیثیت کو نہ جاننے کی وجہ سے دنیا کو بس اتنا بڑا سمجھ گئے ہیں کہ ان کو خالق کائنات کی طرف ان کا دل دماغ بھی نہیں جا پا رہا ہے۔ چلو جو غیر ہیں وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان ان کے سینے میں ہے، وہ لوگ بھی اللہ کے علاوہ کے اوپر اتنا یقین اور اتنا اعتماد کہ ہوگا تو بس اسی سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا۔ کوئی اپنے کاروبار کو یا اپنی نوکری ہی کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ رب کریم کی تو کوئی ذات ہے، پیسے ہی کو دنیا سب کچھ سمجھ بیٹھی ہے۔ انسانیت جائے، حیا جائے، اخلاق جائے، کردار جائے، خاندان بھاڑ میں جائے، خاندانی حیثیت گر جائے، بس آدمی حرص کے اندر لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے بس پیسہ کماؤ اور زندگی گزارو۔ اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام،
جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی تو اللہ اسلام کی ہیبت کو ان کے اندر سے نکال لیں گے. وَإِذَا تَشَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. جب آپس میں یہ لوگ گالم گلوچ کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں گے، تو یہ قوم، یہ امت اللہ کے نگاہوں سے گر جائے گی. تو میرے بھائیوں، آج اسلام کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی. کیا مطلب؟ ایک زمانہ تھا صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا، اسلاف کا، اولیاء اللہ کا، کہ ایک مسلمان اس کا نام اور اس کی شخصیت سے دیگر لوگ کپ کپاتے. چہرہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا ایک مسلمان کا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بارعب چہرہ ہے. جو قوم اللہ سے ڈرتی ہے، رب کریم پوری دنیا کے دل میں اس کا ڈر ڈال دیتے ہیں. جانور تو انسان تو انسان، جانوروں پر تک حکومت چلا کرتی تھی. اللہ نے وہ دبدبا دیا تھا، لیکن آج وہ تمام کی تمام ہیبت، وہ دبدبا، وہ وقار آدمی اپنے عمل سے گرا رہا ہے. باہر تو بہت دور کی بات ہو گئی، گھر کے بچوں میں اپنے بڑوں کی تک قدر باقی نہیں رہی. یہاں قصور بچوں کا نہیں، یہاں قصور باہر والوں کا کچھ نہیں، یہاں قصور بڑوں کا ہے اور اپنوں کا ہے کہ انہوں نے اپنے عمل اور اپنے کیریکٹر کو ویسے باقی نہیں رکھا. اگر خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، نیکی کی پابندی، دین، دینداری، اخلاق، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں ہمیشہ کسی اور کے لیے کام آ جاؤں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور وہ خود اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. یعنی اس کا دل انتہائی نرم، وہ کسی کو اپنے سے کاٹنا نہیں چاہتا ہے. جو بھی سامنے آیا وہ اس کو اپنے قریب ہی کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ اس کے کسی نہ کسی قدر کام آ جائے اور اس کے اور اس کے درمیان کسی قسم کی نا اتفاقی اور بے تعلقی نہ ہو، بلکہ ایک بھائی چارگی ہو، ایک محبت ہو کسی طریقے سے. اگر اسلام میں اسلامی بھائی چارگی، ایمانی بھائی چارگی، رشتہ داری ہے تو اور زیادہ اسلام بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے. اگر دونوں نہیں، پڑوسی تو ہے کم سے کم، چلو پڑوسی ہونے کے ناطے تم اس سے تعلق کر لو. وہ نہیں، آپ کے اپنے ملک اور وطن کا ہے، آپ کے اپنے شہر کا ہے، اس بنیاد پر بھی اس سے محبت کی جاتی تھی. تو ایک انسان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن تو وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کے لیے اپنی محبتوں کو نچھاور کرتا ہے. اور اسلامی مزاج بھی دیا گیا ہے ایک دوسرے کو. کیا مزاج؟ کہ اگر کوئی بھی تمہارا مومن بھائی سامنے نظر آ جائے تو تم فوراً اس کے لیے دعا دو. کیسی دعا؟ سلامتی کی دعا دو، رحمت کی دعا دو، برکتیں نازل ہونے کی دعا دو. کیسے؟ کہ تم اس کو سلام کرو فوراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. کہ ایک مومن سے ملتا ہے تو مزاج ہی اس کا یہ ہے کہ وہاں اللہ کی بڑائی کرتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں. اتنی محبت، ایک مومن اتنی محبت کرتا ہے. اور اس کے اخلاق کیسے؟ اتنے بہترین اخلاق، اتنے بہترین اخلاق، اتنا بہترین کردار، اتنا اچھا عمل، اتنا نیک، اتنا دیندار، اتنا انسانیت پسند مزاج. ہر کوئی گزرنے والا یہ چاہتا کہ اس سے محبت کرنا چاہیے، اس سے لگے رہنا چاہیے. مدینہ منورہ میں 2 دکانیں تھیں. ایک یہودی کی دکان ہے سودے کی، ایک اور مسلمان کی بھی دکان ہے سودے کی.
تو وہاں پر ایک یہودی آیا سودا لینے کے لیے ایک مسلمان کی دکان پر۔ مسلمان صبح سویر اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، صاف و شفاف انداز میں بسم اللہ کے نام سے اپنی دکان کو اوپن کر دیا۔ خدا کی طرف مکمل بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ تکیہ ہے کہ کمانے والا تو میں ہی ہوں، یہ کاروبار مجھے کچھ نہیں دے گا، جو کچھ بھی آئے گا رب کریم کی جانب سے برکتاً عنایتاً ہی آئے گا۔ اللہ کا نام لے کے بیٹھا، ایک آیا، دو آیا، تین آئے، مسلسل گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اس کے بالکل سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، نبی پاک کا، اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن، لیکن ایک گراہک بھی اس کے پاس نہیں گیا۔ تین یہاں آ گئے تھے، ایک چوتھا آیا، آنے والا یہودی تھا، وہاں بھی جا سکتا تھا، لیکن مسلمان اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس سوداگر جو مسلمان تھا، اس کے حسن اخلاق، حسن کردار، بات کا انداز، مسکراہٹ کا انداز، صاف صفائی، جھوٹ نہیں، سامان فریش، صاف و شفاف، دھوکہ بازی بالکل نہیں، تو لوگ وہ سارے اسی کے یہاں آ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ برا نہ سمجھو، اپنا سودا فلاں سامنے والے کی دکان سے لے لینا۔ تو یہ بندہ وہاں پر گیا اور وہ حیرت کیا کہ پتہ نہیں اس طرح کیوں کہہ رہا ہے، حالانکہ سوداگر یہی چاہتا ہے کہ گراہک سارا کا سارا یہاں پر آئے۔ تو وہاں گیا اور وہاں جا کے اس سے کچھ بات چیت کی۔ تو جیسے ہی اس نے بات کیا تو ترش روئی، ذرا سخت چہرے سے بات کیا، سخت الفاظ سے بات کیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ سامنے دکان والا جو بندہ ہے ان سے تمہارا کیا رشتہ بنتا ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ گالیاں بکنے لگا اچانک اس کو۔ تو وہ بھی یہودی ہی تھا، لیکن وہاں سامان خریدے بیٹھے وہ یہاں آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ میری ہی ذات کا ہے، میری ہی مذہب کا ہے، لیکن میں آپ کے یہاں سے سودا لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے دے دیجئے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ اس کا سارا سودا پیک کر دیا۔ وہ جاتے ہوئے اس نے پوچھنے لگا کہ بھائی میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے آپ کے یہاں آیا تھا سودا لینے کے خاطر، تو آپ نے مجھے فلانے کے یہاں کیوں بھیجا؟ وہ آپ کا کون لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ میرا کوئی لگتا تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ میرا پڑوسی ہے، اور میں جب سے دکان کھولا ہوں 3 گاہک میرے یہاں آئے اور سامان لے کے چلے گئے، کچھ تو مجھے نفع آیا ہے، اور وہ میرا دکان میں بھی پڑوسی ہے۔ میں جب سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھی اس کے یہاں گاہک نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ کچھ اس کا بھی بھلا اور فائدہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو وہاں پر بھیجا تھا۔ میرے بھائیو، یہ تھے مسلمانوں کے اخلاق، یہ تھے اوصاف۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو خود محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے دوسروں سے، اور اس کے اخلاق اور کردار ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی گزرنے والا سوچتا ہے کہ اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے ملنا چاہیے، اس سے 2 بول میٹھے لینا چاہیے۔ یہ ایک مومن کے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، اب آپ بتائیے کہ یہ اوصاف غیروں کے ساتھ نہیں، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ نہیں، لوگ اپنے گھروں میں بھی یہ وصف دینے کے لیے تیار ہیں۔ شوہر سے بیوی، بیوی سے شوہر، ان دونوں سے بچے اور یہ بچے ان دونوں سے پریشان ہیں۔ اللہ کی رحمت جس گھر پہ آتی ہے، علامت ہے اس بات کی کہ وہ گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، نزاعات نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کسی بندے سے محبت کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے حسن اخلاق اور کردار کی بنیاد پر، وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی ہم کو کیا دے کر گئے تھے اور کیسا انسان بنانا چاہ رہے تھے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں یہ معاشرہ جا رہا ہے؟ کہاں انسانیت غائب ہوتی چلی جا رہی ہے؟ دنیا میں پیسہ اور بیلنس ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر وہی سب کچھ ہوتا تو دنیا جیسے جیسی پیسے میں ترقی کرتے جاتی تو سکون بڑھنا چاہیے تھا، لیکن آج جہاں جہاں پیسہ بڑھتے چلا جا رہا ہے سکون اور محبتیں غارت میں جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے، میرے اور آپ کے سینے میں جو پیارے اللہ کا نام ہے، لفظ اللہ جو نام ہمارے سینے میں ہے، تاجدار مدینہ، آقائے دو جہاں، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی اس میں گرامی محمد جو ہمارے سینے میں ہے، اور ان کا لایا ہوا یہ دین متین جس کی بنیاد پر آنکھ بند ہونے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے فیصلے ہونے والے ہیں، آپ بتائیے ہم نے اس نام کے بارے میں یا نبی پاک کے بارے میں یا آپ کے لائے ہوئے اس دین کے بارے میں، جنہوں نے یہ دین پہنچانے کے خاطر اتنی ہزاروں محنتیں کی، اتنے خون بہے، اتنے فاقے برداشت کیے گئے، آپ اپنے سچے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کی کیا کبھی کوئی کوشش تو کی ہے؟ کم سے کم کوئی کوشش نہیں۔ ابھی میں سفر میں آ رہا تھا، ایک بندہ میرے بازو بیٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو ایک مسلمان ہوں، عربک ٹیچر ہوں، ایک اسلامک اسکالر ہوں۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے چند اعتراضات ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے دین کے متعلق چند سوالات کیا، میں نے اس کا جواب دیا، اور پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آپ سے چند سوال کروں گا۔ تو میں نے اس سے چند سوال پوچھے، مثلا وہ اپنے ہاتھ کے اوپر وہ ڈوریاں باندھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ یہ ڈوری جو باندھے ہیں آپ، یہ کس لیے باندھے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ صاف بات یہ کہ مجھے نہیں معلوم کیوں باندھتے ہیں، لوگ باندھتے ہیں، میں بھی دیکھا ہوں اور میں بھی باندھتا ہوں۔ ہم لوگ جب مندر جاتے ہیں تو وہ لوگ باندھ کے بھیجتے ہیں، ہم لے کے آ جاتے ہیں۔ اچھا اس کو نکالنے سے کیا ہوگا؟ بولا کچھ نہیں ہوگا۔ باندھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں معلوم۔ تو کیوں باندھ رہے ہیں آپ؟ تو بولے بس چل رہی ہے دنیا، ہم بھی چلا رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم سورج کی پوجا کرتے ہو؟ تو بولا ہاں کرتے ہیں۔ تو بولا کیوں پوجا کرتے ہیں آپ سورج کی؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے یہ سورج جو آ رہا ہے اس کو نکالنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا بھگوان ہے، یعنی اللہ ہے۔ تو میں نے کہا تم اللہ کی پوجا نہیں کر رہے اور سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سورج کس لیے آ رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس نے کہا آپ بتائیے۔ میں نے کہا تمہارے کام کے لیے آ رہا ہو، کہ تم کو گرمی پہنچانے کے لیے وہ آ رہا ہے، تمہارے کپڑے سکھانے کے لیے آ رہا ہے، تمہارا آکسیجن صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم کو روشنی دینے کے لیے آ رہا ہے، وہ کام تمہارا کر رہا اور تم اس کی پوجا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا تم دیکھتے ہیں کبھی تمہارا ہنر تمہاری پوجا کے لیے کھڑا ہو گیا؟ حالانکہ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا واقعی بات تو سمجھ میں آئی مجھے، کبھی میں نے اس کی طرف ذہن نہیں دیا تھا۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ تم پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں پانی کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ کیوں پوجا کرتے ہیں پانی کی؟ تو اس نے کہا نہیں معلوم، ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں، شروع سے چل رہی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جانتے ہیں پانی کیا چیز ہے؟ اللہ نے آپ کے کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کی صفائی ستھرائی کے لیے آتا ہے، آپ کا گھر صاف رکھنے کے لیے، آپ کا جسم صاف رکھنے کے لیے آیا ہے۔ اس کو تو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے جسم سے وہ گندا ہو کے چلا جاتا ہے، اور وہ آپ کے کام آ جائے تبھی پانی کا کام میں آیا ہو، ورنہ تو وہ ویسٹ ہو جانے والی چیز تھی۔ اس نے کہا کہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے کچھ پڑھائی بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں پڑھائی کیا ہوں میں۔ کہاں تک؟ تو بولا انٹر ڈگری تک میں پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا تم یہ بتاؤ تم اپنے مذہب کے بارے میں کوئی کتاب پڑھے ہیں کہ تمہارے مذہب کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو کبھی نہیں پڑھا اس چیز کے بارے میں۔ تو میں نے کہا کہ جس مذہب کو آپ مان رہے ہیں اس کا ذرا برابر بھی آپ کو نالج نہیں ہے اور آپ اس کو پڑھے بھی نہیں ہیں، تو کس چیز کی بنیاد پر آپ اس کو مان رہے ہیں؟ تو وہ بڑا گہری سوچ میں چلا گیا اور بولا کہ آپ واقعتاً مجھ سے
سے ایسے سوال کیے ہیں چند کہ مجھے اس کا بڑا احساس ہوا، اب میں ضرور پڑھوں گا اس کو۔ میرے بھائیو، یہ تو ایک غیر کی بات تھی۔ میں اب آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کہ جتنے پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے دنیاوی علم کے نالج کے لیے کتنے سال لگا کے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، سچا دین، سچا مذہب، سچے رسول، سچا اللہ، سچا دین، سچی شریعت، سچی کتاب، کیا ہم نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں نالج حاصل کرنے کے لیے کتابچہ تو پڑھا ہے کم سے کم 40 صفحے کا؟ نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے۔ کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، کیا کرنا ہے نہیں معلوم، کیسے موقع پر کیسے کس کے ساتھ پیش آنا چاہیے نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، اگر بات ایسی رہی، دنیا ایسے ہی چلی، آپ بتائیے ہمارے نسلوں کے اندر یہ ایمان اسلام کیسے باقی رہے گا؟ سچے مومن اور سچے مسلمان ہوتے، کسی کی مجال نہیں ہوتی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بات، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ گئے، اگر تم دیندار بن گئے، اگر تم اسلام میں پورے آ گئے، اگر تم کامل مومن بن گئے، گمراہ ایک ملک ایک مذہب کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے گمراہ مذاہب بھی تمہارے خلاف آ جائے، اللہ نے کہا لا یضرکم، ذرا برابر بھی تمہارا نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا میرے رب کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے روئے زمین میں جہاں فساد مچتا ہے تو یہ فساد آدمی کے اپنے کیے کرائے کرتوت کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب یہاں حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہم کو جو بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، خود سدھر گئے تو معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دہلی جس وقت ہندوستان کے اندر آئے تھے تو یہاں پورے مسلمانوں کے خلاف اتنا خطرناک ظلم، مسلمانوں کو بالکل ہی نیست و نابود کرنے کی پوری سازش اور کوشش کر لی گئی تھی۔ تو ایک عالم تاتاری قوم کے بادشاہ کے بیٹے نے ان کو بلایا اور کہا کہ اب بتاؤ تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے، کہاں ہے تمہارا رب، تمہاری قرآن، تمہارے نبی، تمہاری کتاب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہم کو سیدھے راستے پہ لا رہا ہے۔ تو بولے وہ کیسے؟ تو انہوں نے اس کو ایک مثال دے کے بتایا کہ دیکھو بکریوں کے ریوڑ چلانے کے لیے جو چرواہا جاتا ہے، اس کے یہاں بکریوں کے ساتھ ساتھ میں کتا بھی ہوتا ہے۔ بکریاں جب تک سیدھے راستے پہ چلتی ہے تو چرواہا ان کو بس لکڑی ہی سے ہانکتے ہوئے لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بکری ریوڑ سے بہت دور نکل جاتی ہے تو اس کو بلانے کے لیے بکریوں کا چرواہا کتے کو بھیجتا ہے۔ ہم بکری ہیں مسلمان، اور تم بھی اسی خدا کے ہیں لیکن تم کتے ہو۔ ہم اللہ کے راستے سے بہت دور چلے گئے تھے، اللہ نے تم کتوں کو بھیج کر ہم کو ریوڑ میں شامل کرنا چاہا۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ خود تمہاری نسلوں سے مسلمان پیدا کرے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھر سے عام و تام ہوگا۔ وہی ہوا، تاتاری بادشاہ مرا، بیٹا جیسے ہی سیٹ پہ آیا تو اسلام قبول کیا، پھر سے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو امن عام دیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر، اور وہی نسل بڑھتی چلی، اسلام دندناتے آگے آ گیا۔ میرے بھائیوں، آج تک سکون و اطمینان کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے مواقع ہم کو نصیب ہیں۔ ہمارے اکابر بتاتے ہیں آزادی کے مواقع میں مسلمان جب اسلام کی قدر اپنے اعمال کے ذریعے سے نہیں کریں گے، وہ حالات آئیں گے کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فراقی کے زمانے میں نعمتوں کی جب انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے، وہ حالات آتے ہیں کہ ترستا ہے تو بھی پانی کا گھونٹ نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے، قدر کر لیجئے۔ ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کر کے
اہل وطن کے دل جیتنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کے اندر لگ کر اللہ کو منوا لینے کی ضرورت ہے، راہ راست سے آ جانے کی ضرورت ہے۔ جھگڑے چھوڑیے، نزاعات چھوڑیے، لڑ تو ایسے رہے ہیں جیسے گلی کے بچے بچپن میں لڑتے تھے۔ کیوں لڑ رہا ہے؟ کوئی مقصد نہیں، بس یہ کہ وہ چائے نہیں پلایا اس لیے لڑے۔ کیوں نہیں لڑ رہا ہے؟ کیوں بات نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ شادی میں نہیں بلایا ہے، اس لیے بس خاندان ٹوٹ گیا۔ ارے کیوں فلانے سے لڑائی ہوگی؟ وہ جہیز میں پلنگ اچھی نہیں دی۔ ارے 4 لکڑیوں کے خاطر ایک انسان کے دل کو پاش پاش کر رہا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات، کون سی بے حسی اور جہالت کی بات ہے؟ میرے بھائیو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح طور پر اب اگر امت مسلمہ صحیح کروٹ لے لے گی، ابھی بھی وہ دن دور نہیں کہ پھر سے وہ اپنے اسلام کا بول ساری دنیا کے اندر بالا کریں، ورنہ اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ ضرورت تو مجھے تمہاری کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کام کو نہیں چاہیں گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ ایسے بلا لے گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ رہتی دنیا سے کام چل کے آ رہا ہے، قیامت تک اللہ اس کو چلائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو ہماری زندگیوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارے نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور حالات کو دیکھتے ہوئے صحیح ڈیسیشن لینے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اپنے آپ کو کامل و مکمل اسلام میں، ایمان میں داخل کر لینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔